السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبق نمبر 264 آیت نمبر 20 سے 38 تک. لیسن نمبر 264 آیت 20 to 38. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا کیوں نہیں، نزلت اتاری گئی، سورتن کوئی سورت. سورتیں تو بہت اتر رہی تھی، یہاں خاص ایسی سورت کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے انہیں جنگ کی اجازت ملے، قتال کی اجازت ملے. کیونکہ مکہ کے 13 سال ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے اب جب کہ مسلمانوں کو اپنے قدم جمانے کا موقع ملا تو مخلص اہل ایمان کا مطالبہ یہ تھا کہ کیوں نہیں ہمیں ایسا موقع ملتا کہ جس کے ذریعے ہم اس طاقت کا خاتمہ کرتے جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکتی ہے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب نازل کر دی گئی وہ سورت، محکمۃ، محکم متشابہ کا اپوزٹ، کہ جس کا حکم واضح ہو، ثابت ہو. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور ذکر کر دیا گیا اس میں قتال یعنی جنگ کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ، تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یعنی جب یہ سورت نازل ہو گئی، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، ینظرون الیک، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف. اور یہاں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری، دین میں کمزوری کی بیماری، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نظرہ، نظر یا دیکھنا، المغشی بے ہوش کا یا جس پر غشی طاری ہو، علیہ جس پر، من الموت موت کی وجہ سے. یعنی منافقین قتال کا حکم پاتے ہی ایسے خوف زدہ ہوئے کہ گویا ان پر موت چھا گئی ہو. جس طرح حالت نزاع میں وہ شخص جس کی روح نکل رہی ہو اس کی آنکھوں کی ٹکٹکی بن جاتی ہے اور اس کی آنکھیں حرکت نہیں کرتی، تو ان کی آنکھیں بھی خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں اور دہشت زدہ ہو گئے ہیں کہ ایسا حکم کیوں آ گیا. تو یہاں فرق بتایا گیا ہے مخلص مومنوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان، کہ سچے مومن کو جب اللہ کا کوئی حکم پتہ چلتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے یا وہ انتظار کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی کرنے کا موقع کب ملے گا. اس کے برعکس منافق اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں کوئی قربانی نہ کرنی پڑے. لہذا دونوں کا طرز عمل یہاں الگ الگ بتا دیا گیا. ایک طرف ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. ایک نیکی کے موقع کے انتظار میں ہیں اور دوسرے اس کا حکم پا کر خوف زدہ ہیں. کیونکہ منافقوں کو اس دنیا کی زندگی سے اتنی محبت تھی کہ کسی بھی قیمت پر اس کو نہیں کھونا چاہتے تھے، خواہ اس کے بدلے میں جنت ہی کیوں نہ ملے. اور یہاں جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے یہ بہت زبردست ہے، یعنی ان کے خوف کی کیفیت کی، کہ جیسے مرنے والے کی آنکھیں جس طرح بند جاتی ہیں یا ٹکٹکی ان کی بند جاتی ہے، اسی طرح ان کا حال ہے. کبھی کسی نے کسی مرتے ہوئے شخص کو دیکھا ہے قریب سے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بھانجی کا بچہ تھا جو 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک اس پر موت کی جو بے ہوشی طاری تھی، تو اس نے نظریں نہیں ملائی، یعنی اس کی آنکھیں مسلسل، اور وہ 9 ماہ کا بچہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی جو بے ہوشی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان للموت سکرات، کہ موت کی سکرات ہوتی ہیں، اور دعا بھی سکھائی کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت،
کہ موت کی جو بے ہوشی ہے اور موت کی جو سختی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے. تو موت کی کیفیت میں مبتلا شخص جس طرح اپنے آس پاس کی حقیقتوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ان منافقوں کو قرآن کے اندر قتال کا حکم سن کر ایسی ہی بے ہوشی طاری ہو گئی کہ یہ حکم ہمیں ملا کیوں؟ یعنی شدید قسم کا نیگیٹو ری ایکشن. اور غشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے اور اس کے حواس کام نہ کریں، یعنی جب چیزیں اس کے بس سے باہر ہو جائیں. ایسا شخص نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہی حرکت کر سکتا ہے. اور بے ہوش کیوں ہوتا ہے انسان؟ کب ہوتا ہے؟ جب کسی صدمے سے دوچار ہو، خواہ چوٹ لگے یا کسی بات سے کوئی خوف ہو. تو یہاں منافقین کو اس سے تشبیہ دی. اس میں آپ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ اللہ کا کوئی حکم سن کر جو ہمیں مشکل لگتا ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو یا ہمارا دل نہ چاہتا ہو اس پر عمل کرنے کو، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں بے ہوشی سے بھی تشبیہ دی گئی نا. اور پھر بے ہوش شخص جو ہوتا ہے وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، کہ گویا اس نے سنا ہی نہ ہو، جیسے کوئی شوق میں چلا جائے کہ یہ کیا حکم آ گیا، یہ کیا بات ہو گئی. کیونکہ قتال میں ان کو اپنی موت نظر آتی تھی، تو موت سے پہلے ہی وہ مرنے کی کیفیت میں چلے گئے. عام محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں حکم اس کے لیے موت ثابت ہوا. یہ بات اس کے لیے ایسی تھی جیسے اس پہ موت پڑ گئی ہو یا موت طاری ہو گئی ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دل کی کیفیت انسان کے باقی تمام طرز عمل پر یا اس کے رویے پر یا اس کی جسمانی حالت اور کیفیت پر کس طرح اثر انداز ہوتی. اور انسان کے جو دل کا حال ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طرح چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. ہم بھی تو بعض اوقات کوئی حکم آتا ہے تو کہتے ہیں I'm not prepared yet، ابھی میں تیار نہیں ہوں اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. مجھے پتا ہے یہ قرآن میں ہے، موجود ہے، لیکن ابھی میں نہیں تیار. کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں تیار؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے لیے تو اللہ کا ہر حکم ہے، اس میں تیاری کی کیا بات ہے؟ کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی. ایمان نام ہی تیاری کا ہے، اور اگر تیار نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ منافقت کی کیفیت ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے. اولا کا لفظ جو ہے یا تو ویل سے ہے، اور ویل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت. اور ویل سے پھر صرف ویل نہیں، ویل سے بھی افعال التفضیل کا صیغہ، یعنی بہت ہی زیادہ ہلاکت. اور یا پھر یہ لفظ ولیون سے ہے، واو لام یہ. اور ولیون کیا ہوتا ہے؟ قرب، قرابت. اور اس سے پھر اگر یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہو تو مراد کیا ہے؟ کہ زیادہ قریب تھا، یعنی زیادہ بہتر تھا، زیادہ اچھا تھا. اس صورت میں اس کا تعلق اگلی آیت کے شروع سے ہے. تو دو معنی ہو گئے. ایک معنی کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم سن کر یہ رویہ اختیار کرے کہ ان پہ موت پڑ جائے، انہیں اللہ کا حکم اپنے لیے موت نظر آئے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر موت ہی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، ہلاکت ہے ان کے لیے. کیوں ہلاکت ہے؟ اللہ کا حکم سن کر اس طرح ریئیکٹ کرنا ہلاکت کا باعث کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا تو ہر حکم انسان کو زندگی بخشتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اور جو شخص اللہ کی اطاعت نہ کرے، اصل ہلاکت پھر اس کے لیے ہے، نہ ماننے والے کے لیے ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہا ویل لہم، کہا اولا لہم. یہ مرنے لگتے ہیں اللہ کی بات سن کر، ان کے لیے موت ہی اچھی ہے، ہلاکت میں پڑیں یہ. ایک معنی یہ ہوگا. اور دوسرا معنی اولا کا کیا؟ کہ ایسے لوگ یہ طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے کیا کرتے؟ بہتر تھا کہ یوں کہتے
طاعتن ہم اطاعت کریں گے، وقول معروف اور قول معروف کہتے. زیادہ بہتر کیا تھا؟ اطاعت کرتے. یعنی اولا لہم طاعتن وقول معروف. قول معروف کا تعلق بھی کس سے؟ یعنی اللہ کے حکم سن کر لبیک کہتے، سمعنا و اطعنا کہتے، اور دوسروں کو بھی اس پہ تیار کرتے. اس کی بجائے انہوں نے کیا کیا؟ ایک منفی رویہ اختیار کیا. اور اگر ہم اولا لہم کا تعلق پچھلی آیت سے قرار دیں تو یہاں سے پھر اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ یہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ طاعت و قول معروف، اطاعت اور قول معروف یہ سب پتہ ہے. یعنی ان منافقین کی اطاعت کا حال بھی اور ان کی باتیں یہ سب معلوم ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب لازم ہو جائے کام. عزم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عزم کہتے ہیں نا پکا ارادہ. جب ارادہ پکا ہو جائے، مقرر ہو جائے، الامر اس کام پر. کس کام کی طرف اشارہ یہاں؟ قتال کی طرف. یعنی اگر قتال یا جنگ کا ارادہ پکا ہو جائے کیونکہ حکم آ گیا ہے، موقع آ گیا ہے، تو ایسے موقع پر فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، پھر اگر وہ سچ کہتے اللہ سے یا سچ کر دکھاتے اللہ سے. کس چیز کو؟ ان وعدوں کو جو پہلے کرتے رہے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے. کیونکہ جب تک حکم نہیں آیا تھا تو زبانی کلامی یہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی، کہ ہم تو تابعدار ہیں اور بہت مخلص ہیں اور بہت فرما بردار ہیں، ہمیں تو جو بھی حکم دیا جائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن جب حکم آ گیا تو سب بھاگ گئے. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جب کہ اب پکا حکم آ گیا، سورت محکم نازل ہو گئی، تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پھر اپنے دعووں کو، اپنی باتوں کو اب یہ سچ کر دکھاتے. جو کہا تھا وہ کر کے دکھاتے. یہی صورت ان کے لیے بہتر تھی. فَهَلْ أَسَيْتُمْ، پھر کیا تم اندیشہ رکھتے ہو. فَهَلْ أَسَيْتُمْ کا معنی لَعَلَّكُمْ، یعنی شاید کہ تم کے معنوں میں بھی آتا ہے. عصا کا لفظ جو ہے یہ فعل جامد ہے اور اس کے 3 استعمال ہوتے ہیں، یعنی 3 طرح سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1 فعل ماضی کی شکل میں اور ساتھ ہی فاعل بھی مذکور ہو، جیسے عصا زیدن. نمبر 2 فعل ماضی اور فاعل یا مفعول مذکور نہ ہو. اور نمبر 3 فعل ماضی مفعول مذکور ہو اور فاعل ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک صورت میں فاعل ہو، دوسری صورت میں فاعل یا مفعول مذکور نہ ہو، اور تیسری میں فاعل ساتھ نہ ہو بلکہ جو مفعول مذکور ہے اس کا ذکر ہو. فَهَلْ أَسَيْتُمْ، تو ہو سکتا ہے کہ تم، توقع ہے کہ تم، ان تولیتم، اگر تم حاکم بن جاؤ، یا دوسرا معنی ہے منہ موڑ جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور تم کاٹو گے رشتہ داریوں کو اپنے. اب یہاں تولیتم کے 2 معنی. ایک معنی کیا ہے؟ حاکم بنو، اور دوسرا منہ موڑو. یعنی چونکہ مدنی دور کا آغاز تھا نا، منافق ساتھ شریک ہو گئے تھے اور اہل ایمان میں سے بھی کچھ ابھی کمزور تھے. جیسے جنگ احد میں بھی کیا ہوا تھا کہ منافقین کا طریقہ دیکھ کر مسلمانوں کے، مخلص مسلمانوں کے 2 گروہ بھی ڈاواں ڈول ہونے لگے. سورۃ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا کہ تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو چونکہ ابھی مسلمانوں کی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، وہ پختگی نہیں آئی تھی، ابھی استقامت اس طرح کی نصیب نہیں ہوئی تھی، لہذا فرمایا کہ اگر اس صورت میں جب کہ تم اللہ کے احکام پوری طرح قبول کرنے کو تیار نہیں، تو اس حالت میں اگر تمہیں زمین میں کوئی اقتدار دے دیا جائے تو بجائے اس کے کہ تم کچھ فائدہ پہنچاؤ، کیا کرو گے؟ کام خراب کرو گے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داریوں کو توڑو گے. اور یہ ایک عام جانی بوجھی بات ہے
کہ اگر کسی نااہل کے سپرد کوئی ذمہ داری کر دی جائے جبکہ اس کی تربیت پختہ نہ ہوئی ہو تو اس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے، وہ کام بنانے سے زیادہ بگاڑتا ہے. اور اس میں دو چیزیں خاص طور پر، نمبر ایک بگاڑ اور نمبر دو تعلقات کی خرابی. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر تم اسلام سے منہ موڑ گئے، تولی تم کا دوسرا معنی کیا، تم منہ موڑ گئے کس سے، دین سے، اسلام سے، تو ایسی صورت میں پھر پلٹ جاؤ گے کس کی طرف، دور جاہلیت کی طرف. اور دور جاہلیت میں عربوں کا پیشہ کیا تھا، فساد، لوٹ مار، قتل و غارت، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، قطع رحمی، وَتُقَطِّعُ أَرْحَامَكُمْ، اور اپنی قرابتوں کی بھی پرواہ نہیں کرو گے، رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرو گے. تھوڑی سی مشکل ہیں آیات، لیکن مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر گہرے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی بعض اوقات ہوتے ہیں. فعل سے اسم تفضیل اولا بنے تو بہت ہی ہلاکت کا معنی، اور ولی ان کا معنی ہوتا ہے قرب، قریب تر، یعنی بہتر یہ ہے، قریب یہ ہے یعنی زیادہ اچھا، یہ اجدرو کے معنوں میں، یعنی بہتر تھا کہ یہ منہ موڑنے کی بجائے اطاعت کرتے اور بھلی بات منہ سے نکالتے. یعنی ان کے لیے بہتر یہ ہے، کیا بہتر ہے، طاعتن، اطاعت، کس کی بجائے، کہ موت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے. ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ اہل ایمان کے بیچ میں کچھ تو کمزور ایمان کے لوگ ہیں جن کی دینی حالت ابھی پوری طرح سٹرونگ نہیں، اور کچھ تو ہے ہی منافق، تو ایک ایسا گروہ جو ابھی کچا پکا ہے اس کو اگر زمین میں حکومت دے دی جائے تو وہ کرے گا کیا؟ اس وقت آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کا حال ہے نا، حکومتیں بہت سی یا نہیں، تو چونکہ دینی تربیت نہیں ہے پختہ تو نتیجہ کیا ہے، یعنی زبان سے تو مسلمان ہیں لیکن عملی طور پر یا وہ ایمان اس طرح دلوں میں نہیں اترا ہوا، تو اس صورت میں ایک نہیں بیسیوں مسلمان حکومتیں ہوتے ہوئے بھی ان کے اپنے حالات کیا ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ یا اپنے ہی رعایا کے ساتھ ان کے سلوک کیا ہیں. اسلام کے نام پر بھی ملک حاصل کر کے پھر اسلام کا حال کیا وہاں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تمہیں والی بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ توقع ہے کہ پھر تم سے ایکسپیکٹ یہی کیا جاتا ہے کہ تم پھر فساد ہی کرو گے اور رشتے کاٹو گے. دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سب کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے، سبھی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اس پکے مومنوں کے ساتھ اگر کچھ بھی فسادی قسم کے لوگ شامل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر میجورٹی ایسے لوگوں کی نہ ہو کہ جو پختہ ایمان والے ہوں تو فساد ہی ہوتا ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر تم منہ موڑ جاؤ، یعنی یا تو تمہیں سروائیو کرنا ہے، کیسے؟ اب تم پہ جنگ مسلط ہو رہی ہے تو جواب دینا ہے، دفاع کرنا ہے، اور اگر تم نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس پہنچ جاؤ گے، سارا شرازہ بکھر جائے گا. دین سے منہ موڑ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو دور جاہلیت میں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ فساد، لوٹ مار. اصل میں پوری صورت کو ذہن میں رکھیں، سچویشن پوری ذہن میں رکھیں، تب معنی سمجھ میں آئیں گے. کن حالات میں صورت نازل ہوئی؟ ہجرت ہوئی ہے قریب کے دور میں، مدینہ میں آ گئے ہیں، کچھ تھوڑے سے قدم جمے ہیں. شروع میں نے بتایا تھا کہ اگرچہ مدینہ میں آ کر وہ مکہ والی سپریشن تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب بھی کیا تھا کہ وہاں سے ایسے گروہ آتے تھے جو مسلمانوں کے اونٹوں کو لوٹ لے جاتے، یعنی اہل مکہ کے وہ پیچھا کر رہے تھے، مسلمانوں کو بھی آس پاس کے ادھر ادھر سے مار جاتے تھے. اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر کا موقع آ گیا. تو ایسی صورت میں اب مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ یا تو کم ہونے کے باوجود قدم جما کے لڑیں، دفاع کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں، یا پھر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ نکلے. تو اگر وہ اس موقع پر جبکہ اب جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ نکلے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سب قصہ پاک ہو جائے گا. یہاں تک آ کر بھی کیونکہ پوری طرح دین جمع تو نہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ دعائیں مانگی تھی کہ اللہ اگر یہ چھوٹا سا گروہ تو اس کو کامیابی نہیں دے گا تو پھر یہاں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا.
اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. کیسے لوگوں پر؟ مفسدون پر، اور رشتوں کو کاٹنے والوں پر، کام بگاڑنے والوں پر. فَأَصَمَّهُمْ، تو اس نے ان کو بہرا کر دیا. کس سے؟ حق بات سننے سے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. کس سے؟ ہدایت کے راستے سے. ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ انہیں کس طرف جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی اللہ کی رحمت سے دور کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے حکم سے بھاگتے ہیں اور جو اللہ کے حکم کو پوری طرح قبول نہیں کرتے. جب قبول نہیں کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کاموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب کاموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اجر کی بجائے الٹا اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اور اس کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان ضد میں آ کر حق بات سننا چھوڑ دیتا ہے، حق کے رستے کو دیکھنا اور حق پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. کس بات کے؟ اللہ کا حکم نہ ماننے کے. کریں کیا پھر؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے؟ سیکوینس بن رہا؟ سمجھ آ رہی؟ الحمدللہ. کیونکہ حل یہی ہے، اللہ کے احکامات جو قرآن میں اللہ نے نازل کیے، کھلے دل سے ان کو قبول کرنا اور ان کو سمجھنا اور ان میں غور و فکر کرنا اور ان کی حکمت کو جاننا، اس کو خوب خوب سمجھنا. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو کھل نہیں رہے، بات سمجھتے نہیں. کیونکہ قرآن ہی دلوں کے تالے کھولتا ہے نا. تالے کو کھولنے کے لیے صرف چابی نہیں چاہیے ہوتی، بعض اوقات تیل بھی لگانا پڑتا ہے. کیونکہ جو تالے بہت عرصے سے بند ہو تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. تو دلوں کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، وہ زنگ ہیں. کون سی بیماریاں دلوں کی؟ حسد، نفرت، بغض، کینہ، عداوت، ریاکاری اور پرائیڈ، ایروگنس اور خود پسندی، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اقفال. ایک قفل نہیں کہا، اقفال کہا ہے. تالوں پہ تالے چڑھے ہوئے، بہت سے تالے ہیں، زنگ پہ زنگ ہے. اور ایک ایک آیت کیا کرتی ہے؟ ایک ایک تالا کھولتی ہے. کھلتے 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 کہیں جا کے کھلتے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب قرآن میں تدبر ہوتا ہے. اور تدبر کا کیا مطلب؟ تدبر کا لفظ دبر سے. دبر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پیچھا کرنا. تدبر محض ایک دفعہ ترجمہ یاد کرنا یا ایک دفعہ تشریح لکھ لینا یہ نہیں ہوتا. یعنی اس پر پونڈر کرنا اور اس کو لفظ لفظ بھی سمجھنا، پھر آیت آیت سمجھنا، پھر آیتوں کو باہم ساتھ لے کے چلنا، پھر پوری پوری سورت کو سامنے رکھ کے دیکھنا، پھر ایک سورت کو دوسرے کے ساتھ ملا کر دیکھنا، اور پھر ان سب چیزوں کو اپنے حالات کے ساتھ اور ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھنا. پھر جا کے اپنی غلطی سمجھ آتی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، آمنا و صدقنا کہتا ہے، پھر تالا کھلتا ہے. پھر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب بات سمجھ میں آئی. اور وہ یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ انسان سے عمل کرواتی ہے، خواہ پھر اپنی مرضی کے خلاف کوئی ہو یا کسی کے. پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی، پھر انسان چل پڑتا ہے. ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے. ارتدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیٹ دے کے پھر جانا، یعنی راہ ارتداد اختیار کرنا یا پیٹ موڑ کے چلے جانا. علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر. کب؟ من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گئی ہدایت. ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ منہ موڑ کے چلے گئے، پیٹ پھیر کے چلے گئے، اور بات سمجھ میں آنے کے باوجود انہوں نے اس کو ایک طرف رکھ دیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ قرآن کی طرف آ کر پھر چلے جاتے ہیں؟ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کے لیے یہ سب آسان کر دیا ہے. یعنی شیطان کے پنجے میں آ جاتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کے لیے امیدیں لمبی کر دی ہیں. دنیا کی محبت میں ان کو ایسا الجھایا،
دنیا کی تیاری کے لیے اتنا ان کو لگا دیا ہے کہ گویا ہمیشہ ان کو یہیں رہنا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو دین کا راستہ نظر آنے کے بعد، دین کی بات سمجھ آنے کے بعد پھر انسان اس کو صرف دنیا کے لیے چھوڑ دے، تو یہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور خصوصی طور پر جو منافقین تھے، ان کی منافقت کی اصل وجہ اور سبب یہی تھی. کیا؟ دنیا کی محبت. تو جب انسان پر دنیا کی محبت چھا جائے اور دنیا کی محبت اس کو روک دے، کس سے؟ قرآن پر غور و فکر کرنے سے اور دین پر عمل کرنے سے، تو ایسے ہی لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے. عملہ کا لفظ جو ہے یہ عمل سے ہے، اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ امید کو، لمبی امید یا جھوٹی امید کے لیے عام طور پر آتا ہے. کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اور سوّلہ کا لفظ پہلے کہاں پڑا ہے؟ سورۃ یوسف میں. سوّلہ یسوّل تسویل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نفس کا کسی ایسی چیز کو جس پر وہ حریص ہو مزین کرنا اور برائی کو اچھی شکل میں پیش کرنا. تو الشیطان سول لہم، یعنی شیطان نے ان کی برائیاں اور ان کا یہ طرز عمل ان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیا، اور ان کو دنیا کی زندگی کی ایسی ایسی لمبی امیدیں دلائی ہیں کہ جن میں وہ غرق ہو کر رہ گئے. ذالک، یہ کیا؟ یہ بھٹکنا، رستہ گم کر بیٹھنا. دلال لکھ لیں اگر اس کے نیچے تو آسانی ہوگی، کیونکہ پیچھے ہدا کی بات آئی نا. من بعد ما تبین لہم الہدا، تو جس پر ہدایت واضح ہو جائے، نظر آ جائے اس کو، پھر وہ اس کو چھوڑ کے کہیں اور چل پڑے تو وہ کیا ہے؟ راستہ بھول گیا نا، دلال ہے. ذالک، یہ گمراہی، یہ بھٹکنا اور شیطان کا ان کو بھٹکانا. یہ بھٹکنا بھٹکانا کیوں ہوا؟ شیطان ان کو بھٹکانے میں کیوں کامیاب ہوا؟ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں سے، کرہو، جنہوں نے ناپسند کیا، کس کو؟ ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا. سنطیعکم، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو، چھپی ہوئی باتوں کو. اب کون ہیں کہنے والے؟ منافقین. کس سے؟ للذین کرہوا ما نزل اللہ، مشرکین یا اہل کتاب جو مدینہ میں موجود تھے ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن بعض باتیں ہم ان کی نہیں تمہاری مانیں گے. سنطیعکم فی بعض الامر اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. کہ ٹھیک ہے ہم نبی کی مجلس میں جاتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہم ساری ان کی باتیں مان لیں؟ اور یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ جو وہ کہیں وہ ہم سنیں اور ہم مان لیں؟ تم فکر نہیں کرو، ہم بعض باتیں تمہاری مانیں گے. ڈبل فیس لوگ ہیں نا، دو رخے. ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو بہت ہی عزت ادب کے ساتھ کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، اور جب وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب نہیں مانیں گے، ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں، کچھ تمہاری بھی مانیں گے. اور ان کا طریقہ کیا تھا؟ دونوں طرف کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے تھے. کس لیے؟ ہر ایک سے بنا کے رکھتے تھے تاکہ دونوں طرف کے فائدے اٹھا سکے. لیکن حقیقت میں یہ کس کے تھے پھر؟ مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، ان کی یہ چھپ چھپ کے کی ہوئی ساری باتیں اللہ کو پتہ ہے. یہ باب افعال ہے، یعنی چھپانا ان کا، یعنی چھپ کے کی ہوئی باتیں ان کی، یہ مراد ہے. یعنی منافقین، الم تر الی الذین نافقوا یقولون، تو قالو کون ہوئے؟ منافقین. اور کس سے کہتے ہیں؟ مشرکین سے تو کہتے ہیں، لیکن اس آیت کی روح سے اہل کتاب میں سے،
یہود سے کہتے ہیں لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ان سے جا دوستی کرتے اور ان کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کراتے اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مدینہ سے نکالا گیا تو ہم ساتھ ہیں تمہارے، ہم بھی نکل جائیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کا نہیں دیں گے۔ لیکن بنو قینقاع کو نکالا گیا اور باقی قبائل کو بھی کہاں نکلے تھے یہ ساتھ، کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ بھی منافقت کی۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو شخص آپ کو دھوکہ دیتا ہے نا وہ دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، اور جو دوسرے کو دیتا ہے وہ آپ کو بھی دے گا۔ کہ جس شخص کی زندگی میں کوئی اصول نہ ہو وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ تو منافقوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ یہ قابل اعتبار نہیں تھے، ٹرسٹ وردی نہیں تھے۔ واللہ یعلم اسرارہم فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پھر کیا گزرے گی، کیا حال ہوگا ان کا جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، فرشتے ان کی جان نکالنے آئیں گے تو کیا بنے گی؟ یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے ان کے چہروں پہ، وہ ادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پہ۔ سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے اور سورۃ الاعراف میں یہ مضمون۔ انعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھ سکو جب یہ ظالم موت کی بے ہوشیوں میں ہوتے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکہ اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ نکالو اپنی جانیں۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اور سورۃ انفال میں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ کس سے؟ لوہے کے گرز اور ایسی چیزوں سے، وہ بظاہر انسان کو نظر نہیں آتا لیکن اللہ کی بات سچی ہے کہ وہ ان کو مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ موت کے وقت ان کو مار کیوں پڑتی ہے؟ ان کے اس جھوٹ اور منافقت اور دھوکے بازی اور دو رخی پالیسی کی وجہ سے۔ یعنی دنیا میں تو یہ بہت ہوشیار بنے ہوئے ہیں مفاد پرست لوگ، لیکن ان کی یہ آزادی سب چھن جائے گی جس وقت موت کا فرشتہ پہنچے گا ان کے پاس۔ قبر اور قیامت تو ابھی دور ہے، اس سے پہلے ہی جو ہی ان کی جان نکلے گی ان کو اپنا حشر نظر آ جائے گا، کیونکہ منافقت جو ہے یہ بدترین خصلت ہے۔ ذالک، یہ سب کیا؟ یہ مار کیوں پڑے گی ان کو؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے اتبعوا، پیروی کی، کس چیز کی؟ ما اسخط اللہ، جو غصہ دلائے اللہ کو، یعنی انہوں نے وہ کام کیے جس پر اللہ ناراض ہوا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کے پیچھے لگے رہے۔ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، رضوانہ، اس کی رضامندی کو، کس کی؟ اللہ کی۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، اللہ نے ان کے عمل ضائع کر دیے۔ کون سے؟ جو انسان ہونے کے ناطے کوئی اچھے کام کیے بھی تھے، کیونکہ برے سے برا انسان بھی کچھ کام اچھے کر ہی لیتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعمال کے ضائع ہونے کا ایک سبب اور کیا ہے؟ وہ کام کرنا جو اللہ کو غصہ دلائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اور اللہ کی رضا کی پرواہ نہ کرنا، اللہ کی رضامندی کو پس پش ڈال دینا۔ کل سے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں اعمال کے ضائع ہونے کی بات، ہفتے اعمال کی بات اس صورت میں آتی ہے بار بار، اور یہ بہت سکیری چیز ہے نا۔ بعض اوقات انسان نیکی کے جذبے سے، کسی کی مدد کرنے کے جذبے سے، کسی کام کے اچھے کام کے شوق میں بڑے بڑے قربانیاں کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ایسے کام بھی کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں باقی سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنا اگرچہ مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل اس کی حفاظت ہے۔ بعض اوقات انسان بہت خلوص کے ساتھ ایک بہت اچھا کام کرتا ہے، شیطان تو جل بھن کے رہ جاتا ہے، اچھا یہ شخص
یہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے یہ کچھ کر لیا، اب دیکھو میں اس کا کیسے کماتا ہوں. پھر وہ مسلسل اس پہ ورک کرتا ہے، اس کے دل میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے، برے برے خیال ڈالتا ہے، پھر اس سے کوئی ایسی باتیں منہ سے نکلواتا ہے یا ایسے عمل کروا دیتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے، سب کیا دھرا صفا ہو جاتا ہے. جیسے انسان لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں اور اس وقت اس کی نیت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ بہت کچھ کر لیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے، رت بدلتی، حالات بدلتے، موسم بدلتا ہے. اب جس کو کچھ دیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی ناراضگی آ جاتی ہے دل میں، یا اس سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور وہ انسان ہے، غلطی ہو گئی، کمزوری ہو گئی اس سے، وہ کوئی گستاخی کر بیٹھتا ہے. اب آپ کو کیا یاد آ جاتا ہے، اپنی نیکی، کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا. اب آپ سے صبر نہیں ہوتا، اب آپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کس کو، اپنے دائیں بائیں والوں کو، ان کو بھی ساتھ میں لا لیتے ہیں. وہ پھر آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ تم کیوں اتنی بدھو بنتی ہو، تم اس کو یہ اور یہ سناؤ جا کے. آپ کو ہمت آ جاتی کہ ہاں بالکل ٹھیک مشورہ، یہی تو میرے خیر خواہ. پھر آپ وہ جو شرم کی جھجک کے مارے آپ نے نہیں کہنا تھا کسی کو کچھ، پھر آپ دلیر ہو جاتے ہیں، پھر آپ جا سناتے ہیں دوسرے، سب کیا کرائے ضائع. تو برے دوست، بری مجلس اور شیطان کے وسوسے، یہ سارے مل جل کر انسان کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. بعض اوقات شیطان انسان کا مددگار بن جاتا ہے بہت سے اچھے کام کروانے کو، اس کو خوب خوب اکساتا ہے کہ ٹھیک ہے اور کرو اور کرو، اور اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جب یہ بہت کچھ کر لے گا تو پھر ایسا کراؤں گا کہ سارا ضائع کرو. کیونکہ دشمن ہے نا، کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے، کیسے مارے، بہت تھکا کے. تو یہ شیطان دشمن جو ہے یہ انسان کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتا، وہ ہر حال میں اپنا کام کر کے رہتا ہے، الا یہ کہ واقعی کسی کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اور اللہ کے ڈر سے انسان اپنی زبان کو بھی پکڑ کے رکھے اور اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھے اور حفاظت کرے. اور ان سارے اعمال کی تفصیل ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والے ہیں، کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو نیکیاں برباد کر دیتی ہیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ہرگز نہ نکالے گا ان کے کینے. یہ اللہ کا طریقہ نہیں. اللہ مختلف طریقوں سے بندوں کے اندر کے حال باہر لے آتا ہے، اندر کی کیفیات باہر نکال دیتا ہے. یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی باتیں کھول نہ دے گا، ان کے اندر کی کیفیت ظاہر نہ ہوگی، اللہ ان کے کینے، ان کی نفرتیں دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف نکال کے باہر نہ لائے گا؟ کیا وہ ظاہر نہ ہوں گی؟ وہ ظاہر کر دے گا. کتنی سکیری بات ہے. بعض اوقات انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بہت سمارٹ ہوں، میں تو کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتا کہ میں کیا سوچتا ہوں کسی کے خلاف یا کیا کیا پلان کرتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، بندے کو اس طرح لا گھیرتا ہے کہ جو دل میں تو منہ پہ آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، باہر آ جاتا ہے. اور خاص طور پر کب؟ جب مرضی کے خلاف حالات ہو، مرضی کے خلاف کوئی چیز سامنے آئے. اس لیے انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے، شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دلوں کی صفائی پہ توجہ کرنی چاہیے. لوگوں کے خلاف، دین کے کسی بھی چیز کے خلاف اگر دل میں نفرت ہے نا، اس کو نکالنے کی فکر کریں، اسے دھونے کی فکر کریں. جب دل سے نکل جائے گی تو پھر جتنا بھی کوئی آپ کو کھنگالے، ہلائے جلائے، کیا نکلے گا باہر؟ جب ہے ہی نہیں اندر نفرت تو نکلے گی کہاں سے؟ جب آپ کے دل میں خیر ہی خیر ہے دوسروں کے لیے تو وہ خیر ہی پھوٹے گی، وہ زبان سے بھی پھوٹے گی، وہ رویے سے بھی، وہ ہر طریقے سے. اگر آپ سنسیئر ہیں تو سنسیریٹی سامنے نکل کے آئے گی. لیکن اگر اندر خرابی ہے تو وہ ون وے اور دی ادر نکل آئے گی. کیونکہ انسان ذرا سا غافل ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی ایسی باتیں سلپ ہو جاتی ہیں کہ جس سے سب حقیقت سمجھ آ جاتی، یا طرز عمل سے، یا معاملے سے، یا رویے سے،
یا سامنے یا پیٹھ پیچھے غیبت سے یا کہیں نہ کہیں سے وہ لیک ہو جاتا ہے. تو آپ انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت بھری ہوئی ہے، اور وہی بیماریاں جو دلوں کے تالے بنے ہوئے ہیں، حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے. اللہ یخرج اللہ اضغانہم، اللہ باہر نہیں نکالے گا ان کے یہ سارے کینے، کیا وہ ظاہر نہیں کرے گا؟ اضغان کا لفظ جو ہے نا یہ زغن سے، ضاد غین نون، چھپے وہ کینے کو کہتے ہیں. اور کینہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی ناراضگی جس کو انسان دل سے نہ نکالے، چھپی ہوئی ناراضگی جو اندر ہو گئی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کے لیے اندر کوئی ناراضگی ہے یا نفرت ہے یا حسد ہے یا کوئی بھی بری فیلنگ ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اوپر سے چھپایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن کیا وہ چھپتا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے آ کر راز کھل جاتا ہے نا کہ کون کس کے لیے کیا ہے. اسی طرح اگر کسی کے لیے دل میں محبت ہے تو وہ چھپتی نہیں، وہ کہیں نہ کہیں والہانہ انداز میں انسان اظہار کرتا ہے. تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ انسان کو ڈرنے کا مقام ہے. اور جب کسی کے بھی دل کا راز اس کے عمل کے خلاف کھل کے سامنے آتا ہے تو اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہوتی. منافقین جو انتہائی جھوٹے تھے، ہر وقت دعوے کرتے تھے ہم دین کے بڑے دوست ہیں اور ہم بڑے ایماندار ہیں اور ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، جو ہی کوئی ایسا وقت آتا کہ جب ان کا امتحان ہوتا سب فیل ہو جاتے. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ ہم آپ کو دکھا دیں انہیں. ہم چاہیں تو ہم آپ کو سامنے لا کے دکھا دیں وہ کون ہے، انگلی رکھ کے بتا دیں کہ کون ہے یہ مجلس میں. فَلَعَرَفْتَهُمْ، پھر البتہ تم جان لو، بِسِیمَاهُمْ، ان کے چہروں سے. سیما کا مطلب چہرہ بھی ہوتا ہے اور نشانی اور علامت بھی ہوتا ہے. پھر تم جان لو یا ضرور جان لو گے ان کی علامتوں سے، ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے، ان کے چہرے بتاتے ہیں. چہرے کیا بتاتے تھے؟ دیکھیں، آپ کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہو تو وہ اس کے چہرے پہ ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت ہے یا حسد ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم چاہیں تو تمہیں صاف بتا دیں، لیکن ایسی ضرورت نہیں، آپ ان کے چہروں سے بھی جان لیں گے، ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا. چہرے دل کے عکاس ہوتے ہیں، دل کی کتاب ہوتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ تم ضرور پہچان لو گے ان کو. لام بھی تاکید کا اور نون شد کا، اس لیے میں نے 2 دفعہ ضرور کہا ہے. ضرور پہچان لو گے ان کو، فی لحن القول، لحن کہتے ہیں لہجے کو، انداز کو، القول بات کے انداز سے، بات کے لہجے سے تم ان کو پہچان لو گے. یعنی ان کی مصنوعی اور کھوکھلی باتیں اوپر کی، ان سے فوراً تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں دے ڈونٹ مین اٹ، یہ دل سے نہیں کہہ رہے، یہ صرف اوپر سے باتیں کر رہے ہیں. یعنی ان کے لہجے اور انداز گفتگو سے ان کے دل کا اور باطن کا حال بالکل نمایاں ہو جائے گا. اور ویسے ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان کی گفتگو، حرکتیں، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی نگاہوں کا انداز، آنکھیں ملانا یا نہ ملانا، وہ سب بتا دیتا ہے. اگرچہ منافق اس میں بہت ماہر تھے، یعنی اپنے جذبات چھپانے میں اور اپنے چہرے پہ کچھ آنے نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی سب نمایاں ہو جاتا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. یہ حضرت عثمان کا ایک قول اس موقع پر بتا دیتی ہوں لحن القول سے متعلق. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات یا الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز کھل جائے. اور جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے، اللہ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ انسان جب کوئی چیز دل میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے
تو کسی نہ کسی طرح وہ ظاہر ہو ہی جاتی ہے، نکل آتی. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال، تو پھر خوب تمہیں جزا دے گا جو بھی تم کر رہے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، یہاں تک کہ ہم جان لیں کس کو؟ مجاہدین کو، منکم تم میں سے، والصابرین اور صبر کرنے والوں کو. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم آزماتے رہیں گے تمہاری خبریں. یعنی یہ امتحان ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوتا رہے گا، جس سے تمہارے دلوں کے راز کھل کے سامنے آ جائیں گے. اللہ چونکہ دلوں کے حال جانتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی سچویشنز میں ڈالتا ہے کہ بندہ وہاں ٹریپ ہو کے خود ہی کھل جاتا ہے. منافقین کیسے کھلتے تھے؟ ہر کچھ عرصے کے بعد جنگ کی دعوت ہوتی، اب وہ جو ہی اعلان جنگ ہوتا تھا تو ان کے اوپر موت پڑ جاتی تھی. اور پھر ایک اور امتحان آ گیا، ایک اور کام آ گیا، ایک اور مصیبت پڑ گئی، تو فوراً ایک کے بعد ایک آزمائش نے ان کو کھول کے رکھ دیا. ان الذین کفروا، پھر آخر کار سب سے زیادہ کس میں کھل گئے تھے؟ کون سی جنگ میں؟ جنگ تبوک میں. اور اس سورت کو تو سورت توبہ کے علاوہ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے حالات کھولنے والی، ان کو رسوا کرنے والی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، اشارہ مدینہ کے اہل کتاب کی طرف. وشاقوا الرسول، اور مخالفت کی رسول کی. شاقو کا لفظ کس سے ہے؟ شق سے. شق کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے ہونا. شق القمر، جس میں چاند ٹوٹ کے 2 حصے ہو گیا تھا. تو شاق الرسول یعنی رسول کی مخالفت کی، رسول سے پھٹ کے الگ ہو گئے اور پھر آپ کے مخالف ہو گئے. من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی. منافقین ہی کی طرف اشارہ ہے بنیادی طور پر. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. عام طور پر انسان ڈرتا ہے کس سے؟ مخالفت سے، یا نہیں کہ مجھے کوئی اپوز کرے. لیکن بات یہ ہے کہ آج تک مخالفتوں سے دین کا کام نہیں رکا کبھی، اگر وہ خلوص کے ساتھ کیا جا رہا ہو. ہاں اگر خلوص نہ ہو تو پھر تو کچھ بھی قبول نہیں نا. قوم نوح برباد ہوئی اپنے پیغمبر کا مقابلہ کرتے، کون بچے؟ میجورٹی یا مائنورٹی؟ قوم عاد، قوم سمود. پوری تاریخ بتاتی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی مخالفتیں نہیں ہوئی. کتنی بار تو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو دھمکی دی جاتی ہے نا کہ ہم آپ کے خلاف ہو جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو نقصان دیں گے، یہ چیزیں اللہ کے دین کو نہیں نقصان دیتی، کیونکہ اللہ کا دین شروع زمانے سے آج تک باقی ہے. چاہے وہ تھوڑے لوگوں میں ہو لیکن اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. وہ کہتے ہیں نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفتیں انسان کو اور مضبوط کرتی ہیں. یعنی 2 نتیجے نکلتے ہیں مخالفت کے. ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ جاتا ہے. مضبوط کون ہوتا ہے؟ پختہ کون ہوتا ہے؟ جس کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اور بیٹھتا کون ہے؟ جو خود ڈاواں ڈول ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، انہوں نے خود کفر کیا، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا اور کھل کے رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی. لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ہرگز بھی نقصان نہیں دے سکتے. وسیحبط اعمالہم، اپنا ہی نقصان کریں گے. کیا کیے کرائے پہ پانی، ان قریب ضائع کر دے گا وہ ان کے اعمال کو. صرف منافقین بھی زکوٰۃ دیتے، نمازیں پڑھنے بھی آتے، بظاہر اسلام کے جتنے
ظاہری کام تھے، ریچول سے وہ سب کر رہے تھے. تو کس قدر افسوس کی بات ہے نا کہ انسان محنت بھی کرے اور پھر وہ ضائع ہو جائے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو، نہ باطل کرو اپنے اعمال کو. کیسے؟ نافرمانی کر کے. اور ضائع کیسے کرتا ہے انسان؟ تفصیل کیا اس کی؟ یعنی کفر سے، نفاق سے، ریاکاری سے، من سے، عزا سے، کبیرہ گناہوں سے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی خود، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے اسی حال میں. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان خود دین کے راستے پہ نہیں چلتا تو وہ اوروں کو بھی ادھر جانے سے روکتا ہے. جو خود چلتا ہے وہ اوروں کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اوروں کو بھی بلاتا ہے تم بھی آ جاؤ، وہ ہر دائیں بائیں ہر ایک کو ساتھ ملاتا ہے. اور جو خود نہیں جاتا وہ اوروں کے آگے بھی بند باندھتا ہے. تو یہاں اسی طرز عمل کی بات کی گئی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، ثم ماتوا، پھر وہ اسی کام میں مر گئے، اسی حال پہ مرے. وہم کفار، اور وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لہم، بس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو. جیسے جنگ بدر میں قریش کے لوگ مارے گئے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ کفر کر رہے تھے اور پھر اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، یہاں تک کہ مدینہ میں پہنچ کر رہے سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور پھر ختم کرنے آئے تھے اور خود ختم ہو گئے. ثم ماتوا وہم کفار، ابو جہل بھی اسی میں مرا تھا اور بھی بہت سے. فلن یغفر اللہ لہم، کفر کی حالت میں مرنے والے کے لیے بخشش نہیں. فلا تہنوا، پس تم کمزور نہ پڑو. وہن کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری. وتدعوا الی السلم، اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف، اور نہ تم بلاؤ صلح کی طرف. وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند رہو گے، غالب رہو گے. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز کم نہ کرے گا تمہارے اعمال کو، ہرگز ضائع نہ کرے گا تمہارے اعمال کو. یعنی مخالفتیں ہیں، منافقتیں ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، بزدلی نہیں چاہیے. کیونکہ انسان جب اندر سے کمزور ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا سبق ہے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہذا مشکل حالات تو ہمیشہ ہی رہیں گے. کسی نہ کسی طرح انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی اندر یا باہر سے مشکل رہے گی. کبھی بھی حالات ایسے نہیں ہو سکتے جو بالکل آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یعنی جس میں کسی قسم کی کوئی ٹربولنس نہ ہو، ہر چیز اسموتھ ہو اور ہر چیز موافق ہو. یہ نہیں ہو سکتا. جب مشکلات ہیں تو پھر کیا کرو؟ ہمت پکڑو. فلا تہنوا، کمزور نہ ہو، ارادے نہ پست کرو. فلو عزم الامر، جب بات اسٹیبلش ہو جائے، مقصد واضح ہو جائے، جب زندگی کا ایک پروگرام بنا لو، تو پھر کوئی مخالفت کرے یا موافقت کرے، فائدہ ہو کہ نقصان ہو، جم کے رہو. صبح کے وقت میں تھوڑا واک پہ جاتی ہوں، ایک وقت مقرر کیا ہو، کیونکہ اگر وقت نہ مقرر کریں تو پھر رہ ہی جاتا کام. کل صبح ہم لوگ نکلے تو تھوڑی بجلی چمک رہی تھی. میں تو کوئی فور کاسٹ نہیں دیکھی تھی ویدر کی. تھوڑا سا آگے کے تو بہت بجلی اور چمکنے لگی، تھوڑا سا اور آگے کے تو اور تھنڈر اور گڑگڑاہٹ، اور پھر بارش شروع ہو گئی. لیکن ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ میں کیوں نکلی. میں نے کہا استقامت اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور وہ بجلی چمکنے میں بھی کرنا ہے اور وہ بارش میں بھی کرنا ہے. اتنی بارش تھی کہ جب میں گھر کے قریب پہنچی تو یہ لگتا تھا جیسے بہا کے سب کچھ لے جائے گی. بہت شدید قسم کی بارش تھی اور میں پوری پاؤں تک بھیگ گئی. لیکن ایک دفعہ بھی کوئی ناگواری نہیں گئی، کیونکہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو پھر ڈرنا کس بات سے؟
اور کس بات سے سوچنا کہ ہائے کپڑے گیلے ہو گئے تو ہائے وہ بجلی چمک گئی تو ہائے بارش ہو گئی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نہیں کہ صرف میں برف میں دیکھتی تھی، کچھ چائنیز ہمارے آس پاس واک کرتے تھے، آپ بلیو می جتنی چاہے برف کچھ وہ ضرور نکلتے تھے. تو ان کو دیکھ کے مجھے یہ آتا تھا کہ ڈٹرمنیشن اسی چیز کا نام، کچھ بھی اور وہ مس کر جائیں. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اچھا آج یہ ہو گیا چلو آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج یہ مسئلہ ہو گیا آج کام نہیں کرتے، آج آرام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کس دن حالات بالکل موافق ہوں گے. اگر آپ نے کام نہیں کرنا نا، ہر روز ایک آپ کو جینوئن ریزن مل جائے گی کام نہ کرنے کی، ہر روز 1001 بہانے ہو سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز تو اتنی درجے کی ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے لیے فرض کے درجے میں ہے. مثلا نماز پڑھنا فرض کے درجے میں. آپ کا کیا خیال ہے، آپ فارغ ہوتے ہیں تو جب نماز پڑھیں، اگر آپ فراغت کو دیکھیں تو شاید کوئی بھی ایک نماز نہ پڑھ سکے، کیونکہ ہر وقت ہمیں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، اور کچھ نہیں تو آرام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری مشکلات تو ہوں گی، منافقتیں بھی ہوں گی اور مخالفتیں بھی ہوں گی اور اللہ کے راستے سے روکنے والے بھی ہوں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے، فلا تہنوا، دل نہیں چھوڑنا، کمزور نہیں پڑنا، وتدعوا الی السلم، اور ان مخصوص حالات کے مطابق پھر سمجھوتے نہیں کرنے. کیونکہ اب مسلمان جو تھے وہ ابھی کمزور حالت میں تھے، تو اہل مکہ جو کہ بار بار چڑھائی کر رہے تھے، تو عموماً یہ ہوتا ہے نا جب ایک ملک دوسرے کے اوپر یعنی کہ جنگ مسلط کرتا ہے تو دوسرے عام طور پر جنگ سے بچنے کے لیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں. وہ نہیں کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، بلند مرتبہ ہوگے. وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے احسان کی روش، ہر ایک کے ساتھ اچھا، تو اللہ کی غیبی مدد آئے گی. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور پھر تمہارے عمل نہیں کم کرے گا، وہ پھر ضائع نہیں کرے گا عمل، کیونکہ پیچھے اتنی دفعہ عمل ضائع ہونے کی بات ہوئی نا، تو یہاں بتایا کہ پھر عمل نہیں ضائع ہوں گے. کب؟ جب تم سستی نہیں کرو گے، جب تم ڈٹرمنیشن میں کمی نہیں کرو گے. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور یترکم کا لفظ کس سے ہے؟ وَتَرَ یتر، وطر سے. وطر جو ہوتا ہے وہ جفت کے مقابلے میں طاق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، یعنی 2 یہ 4، تو 2 میں سے ایک کم ہو تو ایک بنتا ہے نا وطر، 4 میں سے ایک کم ہو تو 3 رہتے ہیں نا، 3 وطر ہوتے ہیں نا، 4 تو نہیں وطر ہوتے. تو جفت کیا ہوتا ہے 2 اور طاق کیا ہوتا ہے 1، تو 2 میں سے ایک نکل گیا، پھر ایک رہا نا. تو یہ عمل جو ہے کم ہونے کا، یعنی 2 میں سے ایک نکل جانے کا، یہ ہے وطر. ٹھیک ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ، اور کم نہیں کرے گا، یعنی آدھے بھی نہیں جائیں گے یا کوئی حصہ بھی نہیں جائے گا اعمالکم، تمہارے اعمال کا. کتنا ضروری سبق ہے یہ یاد رکھنا کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جس سے انسان کے اعمال ضائع ہونے سے بچ جائیں. کیونکہ قیامت کے دن وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور یہ جو بات کی گئی نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے، بیسیکلی ارادے کی کمزوری اور بزدلی سے منع کیا جا رہا ہے. فَلَا تَهِنُوا، بودے نہ بنو، کمزور نہ ہو، سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، اور نہ ہی تم صلح کی درخواستیں کرو. صلح کی درخواست کون کرتا ہے؟ جو بزدل ہو، لڑنا نہ جانتا ہو، جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے. کہا کہ نہیں اب تمہارے وہ حالات نہیں ہیں، کیونکہ پیچھے بات شروع ہوئی تھی نا جہاں سے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اب جنگ کرو تو ایک گروہ جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے، اور دوسرا گروہ کیا سوچتا ہے، مثلاً چلو صلح کر لیتے ہیں، ابھی کمزور ہیں ہم، نہیں صلح نہیں کر سکتے. اچھا یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا گیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، ان پہ جو مرضی کرے. یہاں کیا کہا کہ نہیں، پہلے پختہ ارادہ کرو، جو کرنے کا کام ہے کرو، پھر تمہارے اعمال کم نہیں ہوں گے. لیکن اگر تم اپنے کرنے کا کام ہی نہیں کرتے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہے.
اب بھی بہت سے لوگ سوچتے ہیں. اصل میں منافقت کب جنم لیتی ہے؟ جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. ایمان کی کمزوری کب ہوتی ہے؟ جب انسان کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا. اللہ سے تعلق کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک طرف نمازوں میں اخلاص اور خشوع، اور دوسری طرف قرآن سے مضبوط تعلق. یہ پورا ایک سرکل جب بنتا ہے. کیا چیز روکتی ہے؟ دنیا کی مشغولیت. فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. قرآن کے تدبر سے، دین کے لیے فرم ہونے سے کیا چیزیں روکتی ہیں؟ یہ دنیا. اور ہے کیا وہ؟ انما، سوائے اس کے نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعبن، ایک کھیل، ولہون، اور مشغولیت. لہو کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان اس طرح کھو جائے کہ اس سے اہم چیز بھول جائے، اس کی طرف سے غافل ہو جائے، جو انسان کو اپنے اندر خوب مشغول کر لے. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک انٹرسٹنگ کھیل ہے بس. آپ نے دیکھا گا ملاحی کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ ملاحی کیا ہوتا ہے؟ کوئی عرب ملک میں نہیں رہا آپ میں سے؟ بچوں کے جھولے وغیرہ جہاں لگے ہوتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ملاحی بولتے ہیں. تو ملاحی ہوتے ہیں جہاں بچوں کے جھولے وغیرہ اور یہ جو فن لینڈ جو ہوتے ہیں نا، جہاں رائڈز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کو ملاحی بولتے ہیں. تو اس کو بھی ملاحی کیوں کہتے ہیں؟ کہ ایک دفعہ آپ بچوں کو وہاں چھوڑ دیں، پھر آپ ان سے کہیں اتنے ٹائم پہ واپس آؤ. اگر آپ ونڈر لینڈ کبھی لے کے گئے ہوں بچوں کو، تو ان کو جمع کرنے میں، ڈھونڈنے میں، اور وہاں سے نکالنے میں، پل آؤٹ کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. ایک ملتا ہے تو دوسرا گم جاتا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لیتے وہاں سے. تو اصل میں وہ جھولے اور وہ کھیلے اپنے اندر بچوں کو اتنا مشغول کر لیتی ہیں کہ ان کے نزدیک ہر رائڈ پر جانا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ٹکٹ وصول نہیں ہوگا. تو ہم بھی کیا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے ایک ایک کام میں گھس جائیں اور ایک ایک چیز کو انجوائے کر کے چھوڑیں. کوئی بھی چیز چھوٹے کیوں، دوسری طرف تو دنیا میں نہیں آنا، سب کچھ کر کے ہی مرے. اب ہم یہ چیز نہ دیکھیں، اس کو انجوائے نہ کریں، اس کا مزہ ہی نہ چکھیں، اس میں سے گزرے ہی نہ، کیسے چھوڑ دیں؟ اب یہ جب شوق پڑ جاتا ہے نا انسان کو کہ ہر فن مولا ہو اور ہر چیز ٹرائی کرے، اور ہر بس کسی بھی چیز کا جو کریز ہو جائے تو بس یہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے اور وہ بھی کر لے کہ کہیں کوئی کسر رہ نہ جائے، تو یہی کیفیت اللہ کی. یعنی آخرت میں تو ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے ایسی اٹریکشن رکھی ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر ایسا مشغول کرتی ہے، ایسا مشغول کرتی ہے کہ کوئی اینڈ نہیں ہے. رات ہوتی ہے نا جب، تو آپ بس چھوڑ دیتے ہیں نا، جو چیزیں جہاں ہوتی ہیں بس چھوڑ دیتے ہیں، تب چھوٹتی ہیں. ورنہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے سب کچھ پورا کر لیا تو پورا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی مشغولیت ہے. تو لہو کا لفظ یہاں بیسیکلی مشغولیت کے لیے آیا. یعنی یہ دنیا کی زندگی انسان کو اپنے اندر اتنا آکیوپائیڈ کر لیتی ہے، اتنا انوالو کر لیتی ہے، اتنا زیادہ اپنے اندر مصروف کر لیتی ہے کہ اس سے اہم چیز کی طرف توجہ کرنے کو وقت ہی نہیں. ایک دوڑ ہے نا جو لگی ہوئی ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی. انما الحیات الدنیا لعب و لہو. اور پھر لائب کہہ کے کیا بتایا کہ جس طرح ایک کھیل کے وقت انسان کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی میچ چل رہا ہو تو کیا لگتا ہے سب کو کہ یہی اینڈ آف دا ورلڈ ہے، یہی زندگی ہے، یہی موت ہے، یہ ختم ہو گیا تو معلوم نہیں کیا ہوگا، یہ اس میں ہار گئی، یہ پیچھے رہ گئی، یہ گول نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ میں کبھی غور کرتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس سے ہوگا کیا، اگر ہو بھی جائے تو کیا ہوگا، اور اگر نہ ہو تو کیا ہوگا. یعنی میری واقعی عقل میں نہیں آتی یہ بات، اور مجھے کبھی لیسٹ انٹرسٹ نہیں ہوا، نہ کبھی پتا ہوا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں رجسٹر نہیں کر پاتی. یعنی کس قدر حماقت کی بات ہے کہ ایک بال کے پیچھے دوڑتے جاؤ. آپ کدھر بھاگ رہے ہو؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اس کے پیچھے. کیا چیز ہے یہ؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ اگر تمہیں مل گیا تو کیا نکلے گا اس میں سے؟ جو عمل ہے، جو کام ہے، جس چیز کے پیچھے اتنے بڑے بڑے صحت مند عقل مند دوڑے جا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے جس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ سب لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو دنیا بھی یہی ہے، اس چیز کے پیچھے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں. یہ کوئی چیز ہماری کیوں لے گیا، وہ کیوں ٹوٹ گئی، یہ کیوں گم گئی، ایک چیز کا غم ہے دوسرے کا، یہ اس کے پاس کیوں چلی گئی، اس کے پاس مجھ سے بہتر کیوں آ گئی، اور مجھے ابھی تک فلاں چیز کیوں نہیں ملی. انہی چیزوں کے غم کھاتے کھاتے اور انہی چیزوں پہ کڑتے روتے پریشان ہوتے، جو کرنے کا کام اس کے لیے وقت ہی نہیں رہتا. تو انما الحیات الدنیا
لعب و لہو. اچھا ہوتا کیا جب گیم ختم ہوتی ہے، کھیل ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد چند گھنٹے کے بعد جا کے اسی لان کو، اسی بال کو دیکھیں وہ کہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ بال جس کے پیچھے دوڑے تھے اس کا کیا اینڈ ہے، وہ کہاں پڑا ہوا ہے، گاربیج میں. کوئی وہاں کچھ چڑیا نہیں پڑکتی نظر آتی، وہ سب کھلیان ہوا پڑا ہوتا ہے. تو اس کے برعکس وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، یعنی تمہاری کوششیں کس کے لیے ہو، ایمان کی مضبوطی اور اضافے کے لیے، تقوی کے لیے. یؤتکم اجورکم، وہ دے گا تم کو تمہارے اجر. اجور اجر کی جمع، بہت سارے ڈھیروں ریوارڈز ملیں گے اور ایوارڈز ملیں گے. یؤتکم اجورکم، اور وہ اللہ کی طرف سے ملیں گے. ولا یسألکم اموالکم، اور وہ نہیں مانگے گا تم سے تمہارے مال جو تم دنیا میں کمانے میں لگے ہوئے ہو. ان یسألکموہا، اگر وہ مانگ لے تم سے ان کو، یہ کمو جو ہے نا اشباع کا ہے، اگر ہم منہ نہ پڑھیں تو اس یسألکمہا ہے تو پھر وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی کلام میں. فیحفکم، یحفکم کا لفظ جو ہے یہ حفا سے ہے، کسی چیز کی طلب میں مبالغہ. پھر وہ زیادتی کرے یا زیادہ لے تم سے، تب خلو، تو تم بخل کر جاؤ گے. وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ نکال لائے گا تمہارے کینے، بغض، جو دین کے لیے ہوں یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. یعنی اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا، تم کس کے لیے اتنا کما رہے ہو، کس کے لیے اتنا سمیٹ رہے ہو. اور بات یہ ہے کہ اگر اللہ تم سے یہ کہے جو کماتے ہو سارا لے آؤ، تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ تب خلو، تم بخل کر جاؤ گے، بالکل نہیں دو گے، چاہے جتنے بڑے بڑے دعوے مرضی کرو. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اس طرح تمہارے دلوں کا حال، کینہ اور تمہارے دلوں کی جو کیفیت ہے وہ سب سامنے آ جائے گی. لیکن obviously حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور دوسرے جنہوں نے سب کچھ دیا اور خوشی سے دیا، وہی سچے مومن تھے، وہی صدیق تھے. لیکن باقی سب کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے. تو اس لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہاں انتم ہؤلاء، یہ تم وہ لوگ ہو، تدعون، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو کیا ہوتا ہے؟ فمنکم من یبخل، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں نہیں دیتا. اب اس موقع پر جو جنگ ہو رہی تھی یا دین کی خاطر ہر بار تقاضا ہی ہوتا تھا نا. ظاہر ہے کہ مدینہ کی اسٹیٹ کی کوئی آمدنی تو نہیں تھی، نہ وہاں ٹیکسز تھے اور نہ ہی وہاں کوئی اور ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے سرکاری خزانے میں بہت کچھ ہو، اور پھر جب اس ملک پر کچھ حملہ ہو یا کچھ تو سرکاری خزانے سے خرچ کر کے اسٹینڈنگ آرمی بھیج کے دفاع کیا جائے. ایسا تو کوئی ارینجمنٹ نہیں تھا. جب حملہ ہوتا تھا تو مال کہاں سے آتا تھا؟ گھوڑے کس کے ہوتے تھے، اونٹ کس کے ہوتے تھے، تلواریں کس کی ہوتی تھی؟ پرسنل لوگوں کی اپنی ذاتی چیزیں تھیں جو اٹھا کے لے آتے تھے اور انہی سے لڑتے تھے، انہی کو استعمال کرتے تھے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے، تم وہ لوگ ہو، تمہیں کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے خرچ کرو، تو تم میں سے بعض ایسے ہیں کہ اس وقت مٹھی بند کر لیتے ہیں. فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلْ، تو بعض ایسے ہیں تم میں سے جو اس وقت عین شدید ضرورت کے وقت نہیں دیتے. اور جو نہ دے، وَمَن يَبْخَلْ، جو بھی بخل کرے گا، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو وہ دراصل اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بخل کرے گا. وہ کیسے؟ اپنے سے بخل کرنا، ہم تو اپنے لیے بچا کے رکھ رہے، اجر سے محروم کر کے. یعنی دراصل وہ خود کو اجر سے محروم کر لے گا. یعنی ہم نے اجر سے بخل کر لیا نا، خود کو اجر نہیں دیا. واللہ الغنی، اور اللہ بے نیاز ہے، کس سے؟ تمہارے مال سے، تمہاری جمع پونجی سے. وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت پڑتی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو گے، منہ موڑ جاؤ گے. کس سے منہ موڑ جاؤ گے؟ اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کی حفاظت کے کام سے، اللہ کے دین کی خدمت کے کام سے نہیں آؤ گے اس طرف، تو اللہ کیا کرے گا؟ یستبدل قوما،
بدل کر لے آئے گا ایک قوم کو، ایک دوسری قوم لے آئے گا، دوسرا گروہ لے آئے گا، غیرکم جو تمہارے سوا ہوں گے، یعنی تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ نہ ہوں گے تم جیسے، تم سے اچھے ہوں گے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے، اس کے لیے قربانی کرنے والے ہوں گے، جیسے سورۃ النساء میں بھی فرمایا ان یشاء یذھبکم ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا، کہ اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تو جو دیتا ہے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، وہ خود کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو روکتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اجر سے خود کو محروم کرتا ہے، اور اگر کوئی بار بار ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا پھینکتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو چن لیتا ہے، پھر وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، وہ اللہ کے دین کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے لیے اگر کوئی شخص بھی کچھ قربانی کر رہا ہو تو وہ کسی پر بھی احسان نہیں کر رہا، وہ دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہے، کیونکہ وہ خود کو ہی فائدہ پہنچا رہا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اپنا نقصان کرتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب صحابہ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسی کون سی قوم ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ دین سے روگردانی کرنے لگیں تو وہ ہمارے بدلے میں لائی جائے گی۔ دیکھیں نا، صحابہ بیٹھے ہوئے اور آپ آیت پڑھ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے اگر تم منہ موڑ جائے، یہ ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں اگر تم لوگ نہیں پڑھو گے تو اللہ اور لے آئے گا پڑھنے والے۔ تو کتنا ڈائریکٹ خطاب ہے نا۔ تو صحابہ کرام کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے، اگر تم منہ موڑ گئے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہوں گے جو ہماری جگہ ہوں گے اور پھر وہ ہماری طرح احکام سے روگردانی نہیں کریں گے؟ تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کی ران پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اور اس کی قوم، اگر دین حق ثریا ستارے پر بھی ہوتا، اگر دین حق ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں پہنچ کر دین کو حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے، کیونکہ خود حضرت سلمان فارسی کیسے پہنچے تھے دین تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جیسے اور بھی وہ جہاں بھی ہوتا وہ وہیں پہنچ جاتے۔ ہمارا تو کیا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر تک پہنچ جائے، اور گھر بھی پہنچ جائے تو ہم سو جاتے، پھر بھی نہیں ہم کام کرتے، پھر بھی اس بہتی دولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر بھی غفلت برتتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کی تلاش میں کہاں تک جاتے ہیں۔ آپ نے ریسنٹلی پڑھا حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، کتنے مرحلوں سے گزرے، ہر دروازہ بند ہوا، پھر ایک نئی طرف کو، پھر ایک نئی طرف، پھر ایک، حتیٰ کہ پہنچ گئے جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ تو کتنی شدید دھمکی ہے، اگر تم نے نہیں یہ کیا، کس طرح جھنجھوڑنے والا انداز ہے، تو پھر اللہ کسی اور کو یہ کام دے دے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب عربوں کی اکثریت جو تھی وہ حکومت سنبھالنے اور حکومت کے پیچھے اور ان چیزوں میں لگ گئی، تو علم کی خدمت کس نے کی تھی؟ اجمیوں نے کی۔ امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، ترمذی ہوں، نسائی ہوں، ابو داؤد ہوں، سب عجم ہیں، کوئی عربوں کے گھر پیدا نہیں ہوا، کسی کی زبان عربی نہیں تھی ماں باپ کی، سب دوسرے تھے، وہ آگے بڑھے، انہوں نے عربی سیکھی، انہوں نے دین سیکھا، اور انہوں نے دین کی وہ خدمت کی جو عربوں نے نہیں کی۔ تو بھلے ہماری اپنی زبان میں قرآن کیوں نہ ہو، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس شخص کو ہر سہولت میسر ہو وہی دین کا خوب کام کرے گا۔ یہ تو نیتوں اور ارادوں اور جذبوں پر ہے، تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو لے آئے گا۔ کیونکہ عام طور پہ کیا کہتے ہیں، گھر کی مرغی دال برابر، جس انسان کو مفت میں نعمتیں مل جاتی ہیں وہ عموماً اس کی قدردانی نہیں کرتا، تو اللہ اور لوگوں کو چن لیتا ہے ان کاموں کے لیے۔ تو یہ تو کسی بھی شخص کی اپنی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ اس کو اس کام کے لیے منتخب کر لے، اور جس کو یہ نعمت مل جائے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے، کیونکہ اگر اس نے اس نعمت کو چھوڑا تو کسی اور کے پاس چلی جائے گی۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اگر مسلمان اسلام سے بیزار ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اللہ بے شمار ایسے لوگوں کو اسلام کی طرف موڑ رہا ہے، اور ایسے ایسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کل ہی مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، تو اس میں کیلیفورنیا کی کوئی ایک اینا نام کی ایک لڑکی تھی،
میرے خیال ہے کہ کوئی فلم سٹار تھی یا کیا، بارہ مجھے اب صحیح یاد نہیں رہا کہ کیا اس کا کام کاج تھا، لیکن بہت ایک جسے کہنا چاہیے کہ دین سے دور، لیکن اس نے اسلام قبول کیا. اور 9/11 کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بھی مجھے کسی نے ایسی ایک کلپ بھیجا ویڈیو کا، تو اس میں بھی ایک ایسی خاتون کی کہانی. تو بات یہ ہے کہ یو نیور نو کہ کتنی بھی چالیں یا کتنی بھی سازشیں دین کے خلاف، جب ایک قوم یا ایک گروہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اوروں کو اس کی جگہ لے آتا ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں، تاریخ میں ریپیٹڈلی یہ منظر دہرایا گیا ہے کہ جن کے پاس تھا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا اور دوسروں تک چلا گیا، دوسروں کو پہنچ گیا. کیونکہ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، نہ یہ کسی نسل اور خون میں چلتا ہے. یہ ایمان جو ہے ایمان والوں کی میراث ہے. جو اسے قبول کرے گا یہ اسی کا ہے، چاہے کوئی عرب ہو یا عجم ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو. تو یہ سراسر خوش قسمتی اور سعادت ہے اگر اللہ کسی کو دے دے، اور جس کو دے دے وہ اس کی قدر کرے اور اس پر شکر گزار ہو تاکہ نعمت میں اور اضافہ ہو. اور کبھی کچھ بھی قربانی کرنی پڑے، جان، مال، عزت، اولاد، کسی بھی چیز کی، تو انسان اس کو مصیبت نہ سمجھے، سعادت سمجھے کہ اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر دین کے راستے میں تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں غلطی کی. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. چلیے تلاوت سنیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of words to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.